الحمدللہ میرا عقیدہ ہے، میں خود کرتا ہوں اس عمل کو میں خود کرتا ہوں، مضبوط ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہ کون سے نبی ہیں جو خود تو 40 سالہ نوجوان تھے لیکن ان کے بیٹے 120 سال کے، پوتے 90 سال کے؟ کون تھے آخر ایسے نبی؟ یہ سوال کیا تھا میں نے کل آپ سے، سوال کیا تھا، بہت سے لوگوں نے جواب بھی دیا ہے، وہ ان لوگوں کے نام لے کر بتانے والا ہوں۔ ایک سوال میں نے کیا تھا کہ مہدی علیہ السلام کا نزول کب ہوگا؟ مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیں گے یا بعد میں آئیں گے؟ یہ بھی میں نے سوال کیا تھا۔ دونوں سوال کلیئر کرنے والا ہوں، جواب انشاءاللہ دونوں سوالوں کے جواب کلیئر کرنے والا ہوں۔ تھوڑی سی مختصر انداز میں ایک وضاحت کروں گا، تھوڑی سی ایک واقعہ سمجھ لیجیے، اس کو بڑا انٹرسٹ آنے والا ہے، بڑے دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے پسند آئے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بڑے کام کی ایک اہم بات بتا دوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ذہن کمزور ہوتا ہے، ذہن کمزور ہوتا ہے، کچھ سامان رکھ کر کہیں بھول گئے، کسی کام سے گئے کام بھول گئے۔ ان لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین ایک وظیفہ، ایک عمل لے کر کے میں آج حاضر ہوا ہوں، وہ بھی سماعت کر لیں انشاءاللہ۔ سوالوں کے جواب بھی کلیئر کرنے والا ہوں، جن لوگوں نے جواب دیے ان کا نام بھی لینے والا ہوں۔ لہٰذا کوئی ٹاپک نہیں ملا مجھے، تو ان کے جواب دینا تھے آپ تک، تو کوئی ٹاپک اور نہیں ہے، یہی ہے انشاءاللہ۔ آپ پوری وضاحت کروں گا، تھوڑا مختصر سے انداز میں واقعہ بتاؤں گا کہ وہ ایسا آخر کیوں تھا کہ خود 40 سال کے تھے، ان کے بیٹے 120 سال کے اور ان کے پوتے 90 سال کے۔ آخر ایسا کیوں ہوا، کب کی بات ہے، کس نبی کی بات ہے، کس نبی کا واقعہ، پورا بتانے والا ہوں۔ پہلے اس عمل کو سن لیجئے گا آپ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن کمزور ہوتا ہے، پڑھائی میں بھی کمزور ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں، کام بھول جاتے ہیں یا کچھ یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، تو ان کے لیے خاص عمل ہے، وہ یہ ہے، اکثر علماء بتا چکے ہیں چینل یوٹیوب پر، بہت سے لوگوں نے، بہت سے علماء نے اس ویڈیو کو بنا کر چھوڑ رکھا ہے، اپلوڈ کر رکھا ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آڈینس تک بھی پہنچا دوں، آپ تک جن لوگوں تک نہیں پہنچی ہے۔ بڑے کام کی چیز ہے، پڑھائی کرنے میں بھی ذہن کمزور ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اس طرح سے سر پہ ہاتھ رکھ کے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 11 مرتبہ یا قویو پڑھا کریں۔ الحمدللہ میرا عقیدہ ہے، میں خود کرتا ہوں اس عمل کو میں خود کرتا ہوں۔ فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 11 مرتبہ پڑھیں یا قویو 11 مرتبہ، پھر سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ ذہن مضبوط ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے، میرا عقیدہ ہے، اس پر میرا عمل ہے۔ چلیے چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ میں نے جو سوال کیا تھا کہ مہدی علیہ السلام، اچھا پہلے نام بتا دوں کن لوگوں نے جواب دیے ہیں، نام بتا دوں۔ ماشاءاللہ یہ ہیں، ایک محمد سمر بھائی ہیں، محمد سمر بھائی ہیں، ایک ریحان خان ہیں، عبداللطیف صاحب ہیں، مسٹر انصاری ہیں، اور ایک خاتون ہیں جن کا نام زینب ہے، ایک ہیں محمد احمد رضا، ایک ہے محمد تنویر۔ بلال سیفی نے دعا کی ہے، پاکستان سے ہیں، دعا کی ہے میرے لیے، دعا کری ہے میرے والدین کی عمر میں برکت کے لیے، کامیابی کے لیے، میری عمر میں برکت کے لیے دعا کی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر بلال بھائی، بلال سیفی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے، دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے، دین و دنیاوی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک عمر قریشی ہیں، عمیر قریشی، ایک معین قریشی ہے، ایک صاحب علی ہیں، مسکان خان ہیں، ایک بابو بھائی ہیں، نواب علی آندھرا پردیش سے ہیں، ماشاءاللہ دونوں جواب دیے انہوں نے، اور نکھت پروین ہے، ماشاءاللہ یہ ان کی کمنٹ آتی ہیں، اور ایک مرشد علی ہیں شاہجہاں پور سے، اور امان خان ہیں، شمشینہ شاہین ہیں، یہ خاتون ہیں۔ چلیے چلتے ہیں، جو میں نے سوال کیا تھا کہ مہدی علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے بعد میں ہوگا یا پہلے ہوگا، تو سن لیں، مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوں گے دنیا میں۔ مہدی علیہ السلام کا نزول تو الگ چیز ہو گئی، مہدی علیہ السلام جو ہے، امام مہدی جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام نبی ہیں، یہ بھی کلیئر کر دوں، نبی نہیں ہے، نبی آخر الزماں ہمارے نبی ہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ تو پہلے کے ہیں، ان کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا تھا، وہ ان کا پھر دوبارہ سے اتریں گے، وہ آسمان سے دنیا پر پھر سے اتریں گے، وہ دمشق کی ایک مسجد پر اتریں گے، دمشق کی ایک مسجد پر اتریں گے، امام مہدی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، جماعت کا وقت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کہیں گے آئیے مصلی پر آئیے، آپ امامت کیجئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے، امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، اور امام مہدی جہاد کریں گے۔ یقیناً کچھ لوگوں نے جواب یہ دیا ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کے گھر میں پیدا ہو چکے ہوں، بچپنا ہو ان کا،
اور وہ پیدا ہی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, دمشق کی ایک مسجد پر اتریں گے. چلیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. جو میں نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جو خود تو 40 سالہ نوجوان تھے لیکن ان کے بیٹے 120 سال کے اور ان کے پوتے 90 سال کے, آخر ایسا کیا ہوا؟ سنیے ذرا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اکثر پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عذاب آیا کرتے تھے. اللہ اکبر, عذاب آیا کرتے تھے. کسی پہ آگ برستی, کسی پر پتھر برستے, کسی پر نیچے کی جگہ نیچے کی زمین اوپر اور اوپر کی زمین نیچے پہنچ جاتی, کہیں زمین دھس جایا کرتی تھی, کوئی عذاب آیا کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر ہوا, ان کے ساتھ میں ایک سواری تھی, ایک گدھا تھا, ان کا گزر ہوا وہاں سے. تو انہوں نے دیکھا وہاں پر ایک بستی پر اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا, خطرناک عذاب آیا ہوا تھا. ساری بستی تہس نہس ہوئی پڑی تھی. سارے لوگ وہاں پر بری طریقے سے الٹی سیدھی طرح سے کھجوروں کے ڈھونٹوں کی طرح الٹے سیدھے پڑے ہوئے تھے. ان کے ذہن میں آیا, عزیر علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یا اللہ, اے رب ذوالجلال, کہ تو ان کو بھی زندہ کرے گا, کیسے زندہ کرے گا؟ ایک ذہن آیا, نبیوں کی دعا تو قبول ہوتی ہے, نبیوں کی دل کی بات اور عرش تک پہنچتی ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, نبیوں کی دعا ہمیشہ قبول ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا حضرت عزیر علیہ السلام کو. کس طرح دکھایا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتقال کر دیا. حضرت عزیر علیہ السلام انتقال کر گئے. اس کے بعد میں انتقال جب کیا تو اس کے بعد میں جب وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے عزیر, کتنا وقت ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ وہ صبح کا وقت تھا, لگ بھگ وہی 10-11 بجے کا. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا یا موسم دیکھا, مطلب ایک سورج کے حساب سے وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا اب کیا, مطلب وہ تھا عصر کا ٹائم. انہوں نے یہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, ذرا نظریں اٹھا کے دیکھو, ذرا جو بستی تہس نہس تھی وہ بستی بس چکی تھی پوری. وہاں پر سب ہرا بھرا ہو چکا تھا, سارے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ. اور نظر اٹھا کے دیکھا تو جو ان کا گدھا تھا, گدھے کی ہڈیاں بھی گل چکی تھیں, صرف تھوڑی سی کنکریاں سی وہ تھا. 100 سال تک کیا بچے گا اس کو؟ دوسری چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح ڈالنے کا حکم دیا حضرت علیہ السلام کے اندر, جب جان آئی تو وہ سر کی طرف سے آئی. اللہ پاک نے کہا کہ عزیر اپنا ہاتھ ہلائیے. ذرا ہاتھ ہلایا, ہاتھ میں طاقت نہیں تھی, لیکن دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں 100 سال ہو چکے ہیں, انتقال کیے ہوئے, دوبارہ زندہ کیا گیا ہے. دھیرے دھیرے اس طرح سے انہوں نے یہ دیکھا کہ دھیرے دھیرے ان کے اندر جان آتی گئی, پہلے سر میں, پھر جسم میں, پھر ہاتھوں میں, پھر پیروں میں, اس طریقے سے جان آتی گئی عزیر علیہ السلام کے اندر. پھر کیا ہوا اس کے بعد میں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر گدھے کے اندر گدھے کی جو وہ کیا بولتے ہیں اس کو, ہڈی وغیرہ جو تھی وہ اکٹھا ہوئی جی, اور اس کے اندر جانا ہی گدھا پھر تیار ہو گیا. لیکن کھانا جو تھا وہ ویسے کھانا تھا نا, ساتھ میں عزیر علیہ السلام کے ساتھ میں کھانا بھی تھا. کھانا کا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, کیونکہ جو نبیوں کے جسم سے لگ جائے, وہ جو چیز نبیوں کے جسم سے جو کھانا لگ جائے تو وہ کھانا کبھی سڑا گلا نہیں کرتا ہے. لہٰذا وہ اپنے گھر پر گئے. جب اپنے بستی میں گئے, اپنے گھر جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا سب کچھ بدل چکا تھا. انہوں نے پوچھا کہ عزیر کا گھر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا عزیر کا گھر کون سا ہے؟ تو کسی نے بتایا عزیر کا گھر فلاں جگہ پر ہے. تو وہاں پر پہنچے تو گھر والوں سے ملاقات ہوئی. ان کے بیٹے 120 سال کے ہو چکے تھے, نہیں پہچانا. بیٹے نے نہیں پہچانا, پوتے نے, کسی نے نہیں پہچانا. لیکن ماں بوڑھی تھی, ماں بھی حیات تھی اس وقت. ماں تو ماں ہوتی ہے یار, ماں نے پہچان لیا. لہٰذا یہ تھا عزیر علیہ السلام کا واقعہ. اس طرح سے ہوا تھا. ان کو 100 سال تک دوبارہ انتقال کرنے کے بعد 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے حضرت عزیر علیہ السلام. یہ ہے. مجھے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. لہٰذا آج کے سوال 2 اور کرنے والے ہیں, آپ سے بنے رہیں. ان سوالوں کے جواب آپ پھر مجھے کمنٹ میں بتائیں, نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. بڑے گہرے سوال ہیں, مجھے امید ہے بتائیں گے, کچھ لوگ تو بتا ہی دیں گے انشاءاللہ, اتنی تو مجھے امید ہے. وہ سوال یہ ہے کہ خوشبو لگانا کس وقت حرام ہے مرد کے لیے یا عورتوں کے لیے بھی؟ عورتوں کے لیے تو ویسے بھی خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا حرام ہے, گھر میں اپنے شوہر کے سامنے لگا سکتی ہیں عورتیں. لیکن مردوں کے لیے بھی کس وقت حرام ہے خوشبو لگانا؟ اور ایک چیز اور بھی ہے, اسی پر ایک سوال اور بھی ہے. ہم بستری بھی حرام ہے,
مرد عورت سے ملنا نکاح میں ہے جائز، جو چیزیں جائز ہیں وہ حرام ہے کس وقت میں ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں وہ حرام ہو جایا کرتی ہیں کس وقت میں ہو جایا کرتی ہیں، یہ سوال ہے۔ خوشبو لگانا کس وقت حرام ہے، ہم بستری بھی کرنا کس وقت میں حرام ہے، یہ 2 سوال میں نے آپ سے کیے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے انشاءاللہ، نہیں تو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، فلسطین کے لیے میں دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ فلسطین کے اے پاک پروردگار عالم، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی جان اور مال کی حفاظت فرما، جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، دشمنوں کا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔